نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سیرت کا سبق سنتے وقت درود السلام کا اہتمام کیجیے، کیونکہ درود شریف اللہ سے قربت کا وسیلہ ہے۔ درود شریف صدقہ جاریہ ہے۔ درود شریف عبادت کا مغز ہے۔ درود شریف ایمان کی علامت ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم میثاق مدینہ کی روشنی میں پاکستانی معاشرے کی تشکیلی نو سیرت کی روشنی میں اس سے رہنمائی لیں گے۔ سیاسی دنیا کی تاریخ کی ورق گردانی کی جائے اور تجزیاتی مطالعہ کیا جائے تو یہ امر روز روشن کی طرح سامنے آتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا اوراق و صفحات پر رقم کردہ دستور ہونے کا شرف میثاق مدینہ کو حاصل ہے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیے جانے والے ابتدائی اقدامات میں ایک بڑا نمایاں اقدام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ کے دوسرے تمام نمایاں قبائل اور خاندانوں سے ہونے والا معاہدہ تھا۔ خوش قسمتی سے ابن اسحاق نے اس قابل قدر دستاویز کو، جسے دستور ریاست مدینہ کا نام دیا جاتا ہے، محفوظ رکھا۔ اس دستور سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم سیاسی حکمت عملی ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہی اس مثالی امت کی تشکیل کی راہ ہموار ہوئی، جس کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدوجہد کی تھی۔ یہ ریاست یعنی قانون الہیہ کے پس منظر سے متعلق تھی اور عملی غور و خوض سے تشکیل پذیر ہوئی تھی، اور اس میں اعلیٰ تر اختیار اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو ہی حاصل تھا، جن کے سامنے تمام اہمیت کے معاملات پیش ہوتے تھے۔ اس دستور میں امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ یہود اور غیر مسلموں کو بھی امت میں شامل کیا گیا تھا۔ میثاق مدینہ میں خصوصیت سے بنی اسرائیل، مدینہ کے قبائل کے سردار شامل تھے۔ اس معاہدے کی روح یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو غیر مسلم رہتے ہوئے اسلامی ریاست کا شہری مانا، ان کے حقوق طے کیے اور یہ اہداف بھی طے کیا کہ کس طرح سے مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ طے ہوا کہ یہود اپنے دفاعی اخراجات خود برداشت کریں گے اور مسلمان اپنے دفاعی اخراجات خود برداشت کریں گے۔ میثاق مدینہ کی روح سے مختلف عقائد کے حامل افراد ایک ریاست کے شہری ہو سکتے تھے اور اپنے اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے مشترک تعلقات کے ساتھ ریاست کا نظام چلایا جا سکتا تھا۔ یعنی ایک یہ کہ مسلمانوں کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بحیثیت نبی ماننا اور ریاست کا سربراہ ماننا، اور غیر مسلموں کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی نہ تسلیم کرتے ہوئے بھی انہیں ریاست کا سربراہ ماننا، آخری سیاسی اتھارٹی تسلیم کرنا، پھر یہ کہ ایک اسلامی قیادت اور اسلامی مملکت کا غیر مسلموں کے حقوق اور ان کے مقام کا تعین کرنا تھا۔ انسان کی یہ فطرت رہی ہے کہ اگر اسے آزاد بے لگام چھوڑ دیا جائے تو اس کے شہوانی جذبات ابھر جاتے ہیں اور یہ شتر بے مہار کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اگر اسے ایک ضابطے میں رکھا جائے تو یہ دل و دماغ کو حد میں رکھتا ہے۔ گویا ضابطے کا عمل تہذیب کا نقطہ آغاز ہے۔ ضابطے جب ترقی کرتے ہیں تو قانون بنتے ہیں،
اور یہ قانون بڑھتے بڑھتے ایک میثاق یا آئین کے درجے کو چھو لیتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی، خوشحالی، امن و امان کی صورتحال اس معاشرے میں قانون کی عملداری کو ظاہر کرتی ہے۔ کسی معاشرے میں جس قدر قانون کی عملداری ہوگی، معاشرے میں اسی قدر عدل و انصاف، آسودگی اور امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی۔ یوں تو انسان نے اوائل زمانے ہی سے بقائے انسانی اور مل جل کر رہنے کے لیے کسی نہ کسی حد تک آپس میں ضابطے طے کر لیے ہوں گے۔ جیسے جیسے انسانی ترقی ہوتی چلی گئی، ویسے ویسے یہ ضابطے بھی ترقی کے مدارج طے کرتے چلے گئے۔ صدیوں پر صدیاں گزرتی چلی گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی اپنی اپنی امتوں کو تہذیب و اخلاق سکھاتے گئے، مگر قابل غور بات یہ ہے کہ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود ضابطوں کا یہ عمل ابھی انفرادیت کی حد تک ہی چل رہا تھا اور روئے زمین پر کہیں بھی معاشرتی سطح کو نہیں چھو سکا تھا۔ آخر بشریت اپنے اوج کمال کو اس وقت پہنچی جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کوہ صفا پر اپنی بعثت کا اعلان فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی انسانیت کے کمال کا دور شروع ہوا۔ یہ دور اپنے اوج پر اس وقت پہنچا جب آفتاب رسالت مدینہ منورہ میں طلوع ہوا۔ اس وقت کا یثرب گوناگو مسائل کا شکار تھا اور یہاں دو قسم کے لوگ موجود تھے۔ قبائل اوس و خزرج کے سادہ لوگ کاشتکار، جنہیں بعد میں انصار مدینہ کا لقب ملا۔ یثرب کی معیشت پر قابض یہودی، یثرب میں آباد یہودی تیز اور موقع شناس تھے، جبکہ اوس خزرج کے لوگ سادہ لوگ تھے جو کہ قوت، طاقت، بہترین معاشی وسائل رکھنے کے باوجود آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور یہودی ان کے خلفشار سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد انصار مدینہ نے انہیں اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہوئے سر آنکھوں پر رکھا اور گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ عادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہر مدینہ کو باضابطہ چلانے اور دشمنوں کی جانب سے مستقل خطر کا استدباب کرنے کے لیے معاشرے کے تمام فریقین، یہود، مشرکین اور مسلمانوں کو نظم کی ایک لڑی میں پرو دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ کاوش محض زبانی کلامی نہیں، بلکہ یہ تاریخ انسانیت میں پہلا باضابطہ دستور تھا جسے میثاق مدینہ کا نام دیا گیا تھا۔ میثاق مدینہ کی اہمیت میں تاریخ اسلام میں ہی جاویدان نہیں، بلکہ پوری تاریخ انسانیت ایسی روشن مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میثاق مدینہ میں ایک روایتی معاہدہ نہ تھا، بلکہ ایک سماجی، دفاعی، فلاحی اور عوامی میثاق تھا۔ اس تاریخی میثاق نے مدینہ کے شہری کو نئی دنیا سے متعارف کرایا۔ ہر طرف امن و امان، خوشحالی، بھائی چارہ کی باد بہاری چلتی دکھائی دے رہی تھی اور لوگوں کے چہروں پر خوشیوں، مسرتوں اور قوت کے پھول کھلتے نظر آ رہے تھے۔ اس لحاظ سے میثاق مدینہ نہ صرف مدینہ کی پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد بنا، بلکہ مصطفی انقلاب کا پیش خیمہ بنا۔ اگر ہم ہجرت مدینہ سے قبل کے یثرب کے ساتھ موجودہ پاکستانی معاشرے کا موازنہ کرتے ہیں تو بہت سے مشترکہ عقائد دکھائی دیتے ہیں۔ اس حوالے سے میثاق مدینہ کے 63 آرٹیکل میں سے صرف چند آرٹیکل کی روشنی میں موجودہ گمبھیر صورتحال کی ساتھ تقابلی جائزہ کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ موجودہ پاکستانی معاشرہ میثاق مدینہ سے پہلے کے یثرب سے کس حد تک مماثلت رکھتا ہے، اور ان حالات میں میثاق مدینہ کی روشنی میں ایک ضابطہ اخلاق طے کرنے کی کس حد تک ضرورت ہے۔ نمبر 1، پاکستانی معاشرے میں فکری وحدت کا فقدان۔ جب ہم پاکستانی معاشرے کا گہری نظر سے موازنہ کرتے ہیں تو اس کا شیرازہ بکھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اس میں نہ قومیت نظر آتی ہے، نہ ہی جمہوریت دکھائی دیتی ہے۔ یہاں نہ تو اتحاد امت کا کوئی تصور نظر آتا ہے اور نہ ہی مذہبی ہم آہنگی عمل پیرا نظر آتی ہے۔ اس میں نہ تو بین المذاہب رواداری کا کوئی عکس دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی دستور کی عملی شکل اور اطلاق نظر آتا ہے۔ نہ ہی ریاست کا احترام ملحوظ نظر رکھا جاتا ہے اور نہ ہی آئینی طبقات کی یکجہت کا کوئی عملی تصور دکھائی دیتا ہے۔ مملکات خداداد پاکستان میں نہ تو فرائض کی ادائیگی کا التزام ہے
اور نہ ہی حقوق کے مساویانہ نظام کا انتظام۔ یہاں نہ تو معاشی کفالت کا انتظام ہے اور نہ ہی سماجی فلاحی بہبود کا کوئی مثالی ڈھانچہ موجود ہے۔ حتیٰ کہ بنیادی انسانی حقوق کی سرے سے کوئی ضمانت ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا ہے تو صرف دستور کی حد تک ہے جو کہ تحریری طور پر کتابی شکل میں موجود ہے۔ ہمیں وہ دستور عملی طور پر کسی شکل میں اس طرح نظر نہیں آتا کہ ہر شہری کو مذہب یا رنگ و نسل کی تفریق کے بغیر یکساں حقوق میسر ہوں۔ یہاں کسی کو مال و جان کا یقینی تحفظ نہیں ہے، کیونکہ نہ تو یہاں امن ہے اور نہ ہی امان۔ نہ یہاں امن کی کوئی ضمانت دی جا سکتی ہے اور نہ ہی جان و مال کی حفاظت کی۔ نہ یہاں کسی کی عزت کا تحفظ ہے اور نہ ہی کسی کی آبرو کا۔ ایسا کہتے ہوئے ہمیں بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون رائج ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بطور گورنر جنرل حلف اٹھایا تو متحدہ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا، میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ پاکستان میں مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے نظام کو نافذ کریں، جس کے اندر رواداری بھی تھی، اخوت بھی تھی، بھائی چارہ بھی تھا، انسانیت کی خیرخواہی بھی موجود تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کے جواب کو یوں دیا، مجھے کسی اکبر کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں پاکستان میں ریاست مدینہ کا وہ نظام نافذ کروں گا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال قبل میثاق کی مدینہ کی صورت میں نافذ فرمایا تھا۔ اندازہ کیجئے کہ قائد اعظم کا یہ خواب تھا جس کے تحت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نفاذ کی خاطر یہ خطہ پاکستان بارد وجود میں آیا۔ آج ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو وہی صورتحال واضح ہوتی ہے جو مدینہ کی تاریخ میں جنگ بعاث کے موقع پر دکھائی دیتی تھی۔ یہ جنگ اس قدر ہولناک خون ریز تھی کہ قبیلہ اوس قبیلہ خزرج کے تقریباً تمام نامور بہادر میدان جنگ میں کام میں آ گئے تھے۔ اس قدر جانی نقصان کے سبب دونوں قبائل کی افرادی قوت جاتی رہی اور وہ جلد ہی ہر شعبہ میں کمزور ہو گئے۔ گویا آج پاکستانی قوم بھی اوس خزرج کی طرح اپنے دشمن کی ریشہ دبانیوں کے سبب باہمی لڑائیوں انتشار کا شکار ہو کر اپنی جڑیں خود کھوکھلا کر رہی ہے۔ اس خطرناک صورتحال میں طاقت، قوت، وقار حاصل کرنے کا راستہ صرف اتحاد و یگانگت ہے۔ نمبر 2، یثرب کا فکری انتشار۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجرت سے مدینہ سے قبل یثرب کی سرزمین کسی باقاعدہ دستور یا نظام نہ ہونے کی وجہ سے جہنم زار بنی ہوئی تھی۔ ہر طرف بدامنی، افراتفری، خون ریزی، بربریت، نفاق کا دور دورہ تھا۔ اس دور میں انصار مدینہ کے 2 قبائل اوس اور خزرج آباد تھے۔ دوسری طرف یہود کے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ تھے جو پورے یثرب پر غالب تھے۔ کہنے کو وہاں برائے نام قبائلی نظام موجود تھا، مگر اس نظام کے اندر کسی انسان کی عزت، آبرو، جان مال کی حفاظت، اس کے مذہبی روایتی رسوم رواج، ثقافت کے تحفظ کوئی ضمانت نہیں تھی۔ یہ سب طبقات کسی ایسے مسیح کی تلاش میں تھے جو وہاں امن و امان قائم کر سکے اور لوگوں کے جان و مال، عزت و آبرو کا تحفظ یقینی بنا سکے۔ گردش دوران کے مارے مفروق الحال لوگوں نے جب پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کو مسیح کے طور پر پہچان لیا، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ ان کی تعلیمات امن و آشتی پر مبنی، محبت پر استوار، رواداری پر استادہ، اخوت بھائی چارے پر مبنی اور داخلی خارجی دونوں طرح کے امن کی ضامن ہے۔ اس پر مستزاد وہ ہر طرح کے فسق و فجور کے خاتمے کی ضمانت بھی فراہم کرتی ہے۔ وہ ہر طرح کے معاشرتی، معاشی، سیاسی استحصال کے خاتمے کی ضامن بھی ہے۔ وہ دولت کی مساویانہ تقسیم، آسائش میں سب کو شریک اور امن و امان میں سب کو ذمہ دار بنانے پر قائم ہے۔ انہوں نے ان روشن فلاحی حقائق پر متفقہ طور پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا پیشوا تسلیم کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا شرکت غیر سربراہ ریاست منتخب کر لیا۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال بھی ہم سے ایک متفقہ قیادت لانے کا تقاضا کرتی ہے جسے دین کا کامل شعور ہونے کے ساتھ ساتھ عصری اور عالمی تقاضوں سے مکمل آگاہی حاصل ہو، جس نے دنیا بھر کا مشاہداتی جائزہ لیا اور اسے دنیا بھر میں امن، انسان دوستی، برداشت، رواداری کا نمونہ سمجھا جاتا ہو۔ لہذا ہم سے وقت یہی تقاضا کر رہا ہے کہ ہم تمام وابستگیوں اور تعصبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مصطفی انقلاب کے نعرہ مستانہ پر لبیک کہتے ہوئے پوری قوم کو ایک نقطے پر مجتمع کریں۔
نمبر 3، امت واحد کا تصور، اشکالات کا ازالہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی سب سے پہلے تمام طبقات کو ایک وحدت پرونے کے لیے اتفاق رائے سے دستور مرتب کیا، جسے میثاق یا الصحیفہ کہتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلی مرتبہ امت واحدہ کا تصور دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام مذاہب میں باہمی اتحاد کا نظریہ دیا۔ اس طرح مختلف ثقافتوں، مختلف قبائل کو ایک دستور کی چھتری تلے جمع کر دیا۔ یوں تاریخ انسانی میں پہلی بار ایک معاشرے میں موجود تمام مذاہب کی مشترکہ ریاست کا وجود جنم لے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے میثاق مدینہ کے پہلے آرٹیکل میں فرمایا، ھذا کتاب من محمد النبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین المؤمنین والمسلمین من قریش و اہل یثرب ومن تابعہم فلحق بہم وجاہد معہم۔ یہ دستوری دستاویز اللہ کے نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری کردہ ہے۔ یہ اس معاہدہ پر مبنی ہے جو قریش اور اہل یثرب مومنین مسلمین اور ان لوگوں کے مابین طے پایا ہے جو ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کے اتحاد میں شامل ہوئے ہیں یا بعد ازاں شامل ہوں گے اور ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں گے۔ تاریخ انسانی سب سے پہلے دستور کے دوسرے آرٹیکل میں فرمایا، انہم امت واحدۃ من دون الناس، تمام دنیا کے دیگر لوگوں کے بالمقابل ان کی ایک علیحدہ سیاسی وحدت قومیت ہوگی، یعنی یہ امت واحد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ان یہود بنی عوف امت مع المؤمنین للیہود دینہم وللمسلمین دینہم وموالیہم وانفسہم الا من ظلم او اسم فإنہ لا یوثق الا نفسہ واہل بیتہ۔ بنو عوف کے یہودی اہل ایمان کے ساتھ ایک سیاسی وحدت تسلیم کی جاتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے ان کا دین، مسلمانوں کے لیے ان کا دین، موالی ہوں یا اصل۔ ہاں، جو ظلم یا گناہ کرے گا تو وہ اپنے نفس اور اپنے اہل خانہ کے علاوہ کسی کو ہلاک نہیں کرے گا۔ یعنی بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک امت تصور کو فروغ دے رہے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا گیا، امت مع المؤمنین، کہ مومنین میں سے امت ہیں۔ آج کے دور میں تصور امت کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، جو موجودہ کشیدہ صورتحال سے نکلنے کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ اس وقت ہی ہمیں گروہی سیاست کو ترک کرتے ہوئے ہر طرح کی برادری ازم، فرقہ واریت، طبقاتی تقسیم، لسانی صوبائی تعصبات کو خیر بات کہہ کر قومی ملی تصور کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے، اور یہ سب اتحاد و یگانگی کی بنیاد پر ممکن ہوگا۔ مملکت خدا آزاد لاکھوں افراد کے خون سے سینچا ہوا ایک لہلہاتا چمن ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے ریاست مدینہ کی طرز پر کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنی ایک نظریاتی ریاست ہے۔ اس اسلامی ریاست کے در و دیوار اور رہنے والے شہریوں کے مال و جان کی حفاظت ہمیں پوری جان فشانی تندہی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم قومی ملی مفادات کو اپنے ذاتی مفادات پر ترجیح دیں اور مادر وطن کے لیے تن من دھن قربان کرنے سے دریغ نہ کریں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عملی طور پر ہمارے حکمران ایسا کر رہے ہیں؟ جواب ہے کہ نہیں۔ نمبر 4، بامی نظام ریاستی اتھارٹی کا حکم ماننا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے قیادت کے اتحاد کا تصور بھی دیا، وَإِنَّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب کبھی تم میں کسی چیز کے متعلق اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے اللہ اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ قابل غور بات ہے، کیا آج ہم احکام شریعت کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ غیروں کے اشاروں پر امت کو تفرقہ بازی میں دھکیل کر انتہا پسندی، تکفیریت، تنگ نظری کو فروغ دے رہے ہیں۔ ہم میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو غیروں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ ہم اپنی مرضی کی شریعت گھڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جہاد ہے۔ اس جہاد کے نام پر ہم فساد برپا کر کے امت کے شرادہ کو پارا پار کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ جہاد صرف وہی ہے جو قرآن نے بیان فرمایا، جس کی تفسیر تشریح خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کوئی بھی جنگی مہم روانہ کرنے سے قبل ہدایات دیتے تھے کہ خبردار کسی راہب یا مذہبی رہنما کو قتل نہ کرنا، کسی خاتون، بزرگ، اپاہج بچے کو قتل نہ کرنا، کسی کمزور پر ہاتھ نہ اٹھانا، فصلیں خراب نہ کرنا، پھلدار درختوں کو نقصان نہ پہنچانا، تاجروں کی املاک کو بھی کسی قسم کی گزند نہ پہنچانا۔ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلم فوج ان ہدایات پر سختی سے عمل پیرا رہتی تھی۔ اس کی تفصیلات متعدد کتب احادیث، سیرت اور تالیفات تاریخ میسر ہیں۔ نمبر 5،
کسی کے ظلم کا بدلہ دوسرے سے لینے کی ممانعت۔ یہ قانون فطرت ہے کہ ہر انسان اپنے کیے کا جواب دہ ہے، اور کوئی رشتہ، ناتا یا تعلق کسی کے عمل پر قصوروار ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان کی کمظرفی ہوتی ہے کہ کسی گناہ کی سزا کسی اور کو دے دی جاتی ہے۔ میثاق مدینہ میں بھی اس امر کو ملحوظ نظر رکھا گیا تھا۔ اس حوالے سے آرٹیکل نمبر 42 میں تحریر ہوا، وَإِنَّهُ مَنْ فَتَكَ فَبِنَفْسِهِ فَتَكَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَبَرِّ هَٰذَا۔ اور ان میں سے جو فرد یا جماعت ظلم تعدی کا ارتکاب کرے تو اس نے اپنی جان کو، اپنے اہل و عیال کو ہی ہلاکت میں ڈالا، سوائے اس کے کہ اس پر ظلم ہوا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اس دستور کی پاسداری کا ضامن ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ذمہ دار ضامن ہے۔ ہمارا دین بھی یہی تلقین کرتا ہے کہ کسی کے جرم کا بدلہ کسی اور سے نہیں لیا جا سکتا، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کسی بھی انفرادی سطح کے عمل کا قصوروار کسی قوم، فرقے، گروہ یا مذہب کے ماننے والوں کو قرار نہیں دے سکتے۔ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، دیگر وابستگیاں ہمارے لیے ضمنی حیثیت کی عامل ہیں۔ نمبر 6، افاعیات پر ریاستی تحفظ کی فراہمی۔ میثاق مدینہ میں افاعیات کرنے والوں کو ریاستی تحفظ فراہم کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی۔ اس ضمن میں فرمایا، وَإِنَّ اللَّهَ جَارٌ لِمَنْ بَرَّ وَاتَّقَى وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کا محافظ نگہبان ہے جو اس دستور کے معاہدات کی پاسداری کرے اور خلاف ورزی اور عہد شکنی سے پرہیز کرے، اور اسی طرح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے محافظ نگہبان ہے۔ اس ضمن میں پاکستان کے ہر رہائشی کے مال و جان، آبرو، حقوق کی ادائیگی ریاست کے ولین ذمہ داری ہے۔ بدقسمتی سے ہماری حکومت کا کام صرف اور صرف اپنے اور اپنے گھرانے کے بینک اکاؤنٹس کو بڑھانا، لوٹے ہوئے حرام مال کو آف شور کمپنیوں میں چھپانا اور سب حقائق واضح ہونے کے باوجود اس پر ڈٹھائی دکھانا ہے۔ اے کاش ہمارے حکمرانوں کو معلوم ہو جائے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق حاکم قوم کا خادم ہوتا ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 104 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔